बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। JUI ने पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त JUI के सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर लुत्फुर्रहमान ने बैरिस्टर यासीन रजा की वसातत से दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि गवर्नर KPK ने मुस्तफ़ी होने वाले वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हदायत की है। कबल अज़ीम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लुत्फुर्रहमान ने कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने इनको तस्दीक के लिए बुलाया है। लुत्फुर्रहमान का कहना था कि पता नहीं इनको क्यों जल्दी है, नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला का काम कर सकता है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा किए, लेकिन इजलास का बायकॉट किया। गवर्नर का खत जब आया तब हमें मालूम हुआ कि इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। अमरीकी इंतजामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात के नतीजा में टैरिफ डील अमल में आई। वज़ीर ख़ज़ाना, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन जज्बात का इजहार मावर अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना बराए बैनुल-अक़वामी मालियात रॉबर्ट कपरुत और कौंसलर जोनाथन ग्रीनस्टीन से यहाँ वाशिंगटन DC में मुलाकात के दौरान किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम के तहत मुल्क की मजबूत इक़्तिसादी बुनियादों पर रोशनी डाली। उन्होंने अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के हुकाम को पाकिस्तान में वर्चुअल असासों को रेगुलेट करने की कानून साजी के बारे में आगाह किया। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। बादशाह US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की क़यादत और अरकान वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की मेज़बानी की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने शुरा को पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इशारों में बेहतरी के बारे में आगाह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निजी शोबे को मुल्क की क़यादत करनी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत पाकिस्तान कारोबारी इदारों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए काम कर रही है। मुल्क भर में 18 घंटों के लिए इंटरनेट बंद। PTCL ने सार्फिन को खबरदार कर दिया। PTCL के मुताबिक मरम्मती काम 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा और ये अमल तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। कंपनी ने अपने बयान में बताया है कि इस दौरान सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में कमी और राब्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने पैगाम में कहा है कि मरम्मती सरगर्मी के दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में कमी का सामना होगा, जिसके लिए हम मासूख ख्वाह हैं। ये मरम्मत पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेहकाम से मुतालिक जारी मुश्किलात का ताज़ा बाब है। गुज़िश्ता माह भी PTCL ने खबरदार किया था कि सऊदी अरब के समंदरी इलाकों में ज़ेरे समंदर केबल को नुकसान पहुंचने के बाद इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। डोनाल्ड ट्रंप मिस्र में गजा जंगबंदी माहदे पर 40 ममालिक के दस्तखत के बाद सदर ट्रंप ने इस अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब देख कर इन्हें अजीम रहनुमा करार दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हमने भारत के साथ तैयारे गिराए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। अमरीकी सदर ने आज एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। याद रहे कि सदर ट्रंप ने इससे कबल कई बार पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि उन्होंने इस मामले को तजारत के जरिए हल किया। ताहम आज उन्होंने मिस्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाहिश जाहिर की है कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। खबर शामिल करते हैं गोजर खान से, जहां शहीदों और गाजियों की धरती का सपूत मोहम्मद वकास वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद फौजी जवान मोहम्मद वकास का जैसे खाकी आबाई इलाके में पहुंचा तो अहले इलाका ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर जज्बाती मनासिर भी देखने में आए। मजीद जानते अब्दुस्तार न्याजी की इस रिपोर्ट में। गोजर खान का एक और सपूत वतन अजीज पर कुर्बान। शहीद का जस्ते खाकी आबाई गांव पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल। नमाज जनाजा के बाद तदफीन फौजी जवानों की इस्लामी। तफसीलात के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड
افغانی دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں میں ایک جوان گجر خان کا بھی شامل ہے۔ شہید فوجی جوان محمد وقاص کا جسد خاکی آبائی علاقے میں پہنچا تو اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ پرجوش نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی، جبکہ اسکول کے ننھے بچے بھی شہید کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شہید کی نماز جنازہ آبائی گاؤں بھرول چنگا بنگیال میں ادا کر کے سرکاری و عسکری اعزاز سے تدفین کر دی گئی۔ شہید کی قبر پر فوجی افسران کی جانب سے پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ نماز جنازہ میں علاقہ کے سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری شخصیات سمیت اہل علاقہ کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالستار نیازی، پکی خبر، گجر خان۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی پنڈ دادن خان میں شہید سپاہی محمد طیب کے جنازہ میں شرکت، جرأت اور بہادری کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے سپاہی محمد طیب پاک افغان سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں قوم کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں مختوم حسین چودھری کی رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی پنڈ دادن خان میں شہید سپاہی محمد طیب کے جنازہ میں شرکت، جرأت و بہادری کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے سپاہی محمد طیب پاک افغان سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں قوم کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ انہیں آبائی علاقے میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید محمد طیب کا تعلق ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے علاقے جوگیاں سے تھا۔ ان کی نماز جنازہ میں ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے شہید کے درجات کی بلندی اور غمزدہ خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور وطن کے دفاع میں دی گئی ہر قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ عسکری حکام اور سپاہی کی یونٹ کے ساتھیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ علاقہ کے معززین اور ہزاروں سوگوار افراد بھی موجود تھے۔ شہید کے جسد خاکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سلامی دی گئی اور پاک فوج کے دستے نے پرچم میں لپٹے ہوئے تابوت کو کاندھوں پر اٹھا کر سلامی دی۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شرکاء نے شہید محمد طیب کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا، جس نے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ڈپٹی کمشنر میر رضا اوزگن نے شہید کے خاندان سے تعزیت کی اور یقین دلایا کہ ضلعی انتظامیہ مشکل کی اس کڑی میں ان کے ساتھ ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم حسین چودھری، پکی خبر، جہلم۔ بستی ڈنور کے نوجوان کا اتحاد، بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر احتجاج۔ بستی ڈنور میں نوجوان اتحاد کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں علاقے کے درپیش سنگین مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں۔ بستی ڈنور کے نوجوانوں کا اتحاد، بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر احتجاج۔ بستی ڈنور میں نوجوان اتحاد کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں علاقے کے درپیش سنگین مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد نوجوانوں نے متحد ہو کر سڑک پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے کے دوران نوجوانوں نے کہا کہ بستی ڈنور کے عوام اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ علاقے میں نہ کوئی اسپتال ہے اور نہ ہی علاج معالجے کی دیگر سہولیات دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ بستی کا مرکزی سڑک گزشتہ کئی برسوں سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر مختلف مطالبات درج تھے۔ نوجوانوں نے کہا کہ وہ پرامن احتجاج کے ذریعے حکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بستی ڈنور کے مسائل پر فوری توجہ دی جائے۔ احتجاج میں شرکت کرنے والوں میں ڈنور برادری، وجڑ برادری، بٹی برادری اور میکن برادری کے سرگرم نوجوان شامل تھے، جن میں عام شخصیات نے احتجاج میں شرکت کی۔ ان میں ملک ذوالفقار ڈنور، ملک سجاد احمد ڈنور، ملک انصر ڈنور، ملک مجاہد ڈنور، ملک صادق ڈنور، ملک نذیر احمد ڈنور، خلیل احمد وجڑ، ملک ندیم وجڑ، ملک طارق بٹی، ریاض احمد بٹی، ملک اجمل میکن، حفیظ میکن، کاشف نمبردار، ملک زاہد ڈنور، ملک کلیم ڈنور اور ملک نہیم ڈنور شامل ہیں۔ احتجاجی نوجوانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بستی ڈنور کے مسائل کا فوری نوٹس لیا جائے، علاقے میں اسپتال قائم کیا جائے اور سڑک کی
سر نو تعمیر کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات میسر آ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک قاسم، پکی خبر، جامپور۔ درخواست جمال خان ناڑی موڑ کے قریب ایک شاندار کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں کئی ٹیموں کے کھلاڑیوں نے حصہ لے کر خوب مقابلہ کیا۔ اس موقع پر موثر شخصیات کی خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں۔ درخواست جمال خان ناڑی موڑ کے قریب ایک شاندار کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں کئی ٹیموں کے کھلاڑیوں نے حصہ لے کر خوب مقابلہ کیا۔ اس موقع پر معزز شخصیات کی خصوصی شرکت۔ گزشتہ روز پرویز کلیری، عبدالستار کلیری، ڈاکٹر شیر محمد کلیری، عمران رشید چیمہ اور احمد خان حجانہ، اظہر عباس برمانی، آشم خان چانڈیا، شاہ بخش خان چانڈیا، جام منصور احمد خان کی جانب سے ایک شاندار کبڈی میچ کا اہتمام کیا گیا جس میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی صدر مسلم لیگ نون میر مرزا تالپور، سابق ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے فہیم خان چنگوانی، سابق ممبر قومی اسمبلی مینا جعفر خان لغاری کے زرعی رقبے کے مینیجر نذیر خان برمانی، چیئرمین غلام شبیر چتر، فقیر کھوسا، ملک احمد بورڈ سمیت دیگر معزز شخصیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور ان کی دستار بندی بھی کی گئی جس سے کھلاڑیوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے میچ سے لطف اندوز ہو کر کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ملک قاسم، پکی خبر، جامپور۔ میکسیکو میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 130 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شدید بارشوں اور سیلاب سے 1 لاکھ مکانات متاثر ہوئے، سڑکیں، پل سمیت انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ شدید بارشوں نے وسطی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، 5 ریاستوں میں بجلی کا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا ہے کہ اتنی شدید بارشوں کی توقع نہیں تھی۔ حکام نے مزید نقصانات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ریسکیو ٹیمیں پانی میں پھنسے شہریوں کو نکالنے اور امدادی سامان پہنچانے میں مصروف ہیں۔ حکام کے مطابق 10,000 سے زائد فوجی اہلکار ریسکیو مشینری اور گاڑیوں کے ساتھ امداد کی تقسیم میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے افراد کے لیے عارضی شیلٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ آر سی بی سے کوہلی کا نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار، آئی پی ایل سے ریٹائرمنٹ کی افواہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وراٹ کوہلی نے آئی پی ایل میں اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور کے ساتھ 2026 کے سیزن کے لیے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد رائل چیلنجرز نے بنگلور کے لیجنڈری کھلاڑی وراٹ کوہلی کے آئی پی ایل کے مستقبل کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افواہیں سرگرم ہیں کہ وراٹ کوہلی آئی پی ایل سے بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ البتہ کوہلی یہاں رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم مداح سوشل میڈیا پر وراٹ کوہلی کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سالوں تک آر سی بی کے لیے شاندار خدمات انجام دی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔